ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، کتنی قسم کی مٹیاں تھیں، آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی 2 کنیتیں ذکر کریں گے، اور کتے کی اولاد آدم سے محبت کی وجہ کیا تھی، اور آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین کی مٹی نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے گا یا میری کوئی چیز خراب کی جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا بھی انہی کے ذمے حکم لگا دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی ہے۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آدم کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد آدمی یعنی آدم والے کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی کنیت۔ آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے آدم علیہ السلام کے۔ آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز
یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی۔ ایک بزرگ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا لمبا قد تھا، بچہ تھا، بوڑھا تھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، بظاہر اتنا قد لمبا ہونا عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ پاک اتنے لمبے قد والا انسان بنانے پر قادر ہے۔